بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جامع المعجزات ہے۔ پہلے انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں جمع ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بال معجزہ قرار پایا۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ صحابہ نے بتایا، آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی کے علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس اور پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پانی میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے برتن میں چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام والے واقعہ سے کہیں زیادہ حیرتناک ہے، کیونکہ چشمے پہاڑوں چٹانوں ہی سے نکلتے ہیں، لہٰذا پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہونا اتنی عجیب بات نہیں جتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہونا عجیب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو ہی پانی کا یہ چشمہ پھوٹا، ہم سب پانی پینے لگے۔ ہم نے پیا بھی اور اس پانی سے وضو بھی کیا اور اپنے برتن بھی بھرے۔ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد 1400 تھی۔ مسلمانوں کا قافلہ عصفان کے مقام پر پہنچا تو آپ علیہ السلام کے پاس بشر بن سفیان رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی انہیں جاسوس بنا کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اگرچہ صرف عمرے کی تھی، لیکن قریش کے بارے میں اطلاعات رکھنا ضروری تھا۔ بشر رضی اللہ عنہ نے آ کر بتایا، اے اللہ کے رسول، قریش کو اطلاعات مل چکی ہیں کہ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دیہاتوں میں جو ان کے اطاعت گزار لوگ ہیں، قریش نے ان سے بھی مدد طلب کی ہے۔ بنی ثقیف بھی ان کی مدد کرنے پر آمادہ ہیں، اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ وہ لوگ مکے سے نکل کر ذی طوا کے مقام تک آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے یہ عہد کیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ دوسرے یہ کہ خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھڑ سوار دستہ لیے قراع غمیب کے مقام تک آ گئے ہیں۔ ان کے دستے میں 200 سوار ہیں، اور وہ آپ کے خلاف صف بندی کر چکے ہیں۔ یہ اطلاعات ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہ آگے بڑھے اور حضرت خالد بن ولید کے دستے کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی صف بندی کر لی۔ نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ مشرکوں نے کہا، ہم نے ایک اچھا موقع گنوا دیا ہے، ہم اس وقت ان پر حملہ کر سکتے تھے جبکہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم اس وقت آسانی سے انہیں ختم کر سکتے تھے۔ ایک اور مشرک نے کہا، کوئی بات نہیں، ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے، اور نماز ان لوگوں کو اپنی جان سے بھی عزیز ہے۔ ظاہر ہے یہ نماز پڑھے بغیر تو رہیں گے نہیں، سو ہم اس وقت ان پر حملہ کریں گے۔ نماز عصر کا وقت ہوا تو اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ صلاۃ خوف کی آیت لے کر آئے تھے۔
اس میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب آپ ان کے درمیان ہو اور آپ انہیں نماز پڑھانا چاہیں تو یوں کرنا چاہیے کہ لشکر کا ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو یہ لوگ آپ کے پیچھے آ جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے، اور یہ لوگ اپنے بچاؤ کا سامان ہتھیار وغیرہ لے لے۔ چنانچہ اس طرح نماز ادا کی گئی۔ مسلمانوں نے جب عصر کی نماز اس طرح ادا کی تو مشرک بول اٹھے، افسوس، ہم نے ان کے خلاف جو سوچا تھا اس پر عمل نہ کر سکے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اس بارے میں مشورہ کیا اور ان سے فرمایا، لوگو، مجھے مشورہ دو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کر لیں اور جو بھی ہمیں اس سے روکے اس سے جنگ کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں، آپ کا مقصد جنگ اور خون ریزی نہیں ہے، اس لیے آپ اسی ارادے کے ساتھ آگے بڑھے رہیں، اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گا تو اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم تو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جنگ کرے، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں لے کر برق رماد بھی جانا چاہے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پس و پیش نہیں کرے گا۔ برق رماد مدینہ منورہ سے بہت دور دراز کی ایک مقام کا نام تھا۔ ان دونوں حضرات کی رائے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس پھر تو اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا، قصواء اڑ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ اڑی نہیں ہے اور نہ اڑنے کی اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے، اس نے ابرہہ کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ قصوہ خود نہیں رکی، اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قیام کا حکم فرمایا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر ناجیہ بن جدب رضی اللہ عنہ کو دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے نگران تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ تیر کسی گڑھے میں گاڑ دو۔ تیر ایک ایسے گڑھے میں گاڑ دیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ فوراً ہی اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پانی پی لیا۔ جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ پھر سب جانور اسی گڑھے کے گرد بیٹھ گئے۔ جب تک تیر اس گڑھے میں لگا رہا، اس میں سے پانی ابلتا رہا۔ گڑھے سے پانی ابلنے کی خبریں قریش تک بھی پہنچ گئی۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا، ہم نے سنا ہے حدیبیہ کے مقام پر کوئی گڑھا ظاہر ہوا ہے، اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ، محمد نے یہ کیا کرشمہ کر دکھایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر اس گڑھے کو دیکھ لیا۔ گڑھے میں لگے تیر کی جڑ سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور ان کے ساتھی کہنے لگے، اس جیسا واقعہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا جادو ہے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔
مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ السلام۔